بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح اسلام چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا واقعہ ایک مقروض کا ہے جس نے کسی کے 100 دینار ادھار لیے اور وہ قرض نہ اتار سکا۔ اس کا قرض کیسے اترا آج کی اس کہانی میں آپ سنیں گے۔ یمن کے ایک علاقے شبام کا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ایک بہت ہی مشہور تاجر تھا جس کا نام تھا علی بن ابراہیم۔ یہ وہاں کے علاقے کا ایک مشہور اور معروف تاجر تھا۔ اس نے بہت دولت سمیٹی۔ اس نے اپنے بیٹے کو تجارت میں پہلا قدم رکھنے کے لیے اس کا ساتھ دیا۔ اپنے بیٹے کو 100 دینار دے کر اس نے کہا کہ یہ تمہاری زندگی کا پہلا سفر ہے جس میں تم تجارت کے لیے نکلو گے۔ علی بن ابراہیم اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا کہنے کو تو یہ صرف 100 دینار ہے، لیکن تم نے انہیں نہایت عقل مندی سے استعمال کرنا ہے۔ یہ تمہارا پہلا امتحان ہے۔ علی بن ابراہیم کا بیٹا وہ 100 دینار لے کر اس بازار کا حصہ بنا۔ وہ جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکایا گیا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کی لاش کے پاس کھڑے ہیں اور لاٹھیوں اور پتھروں سے اس کے اوپر وار کر رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، ادھر رک گیا اور ان سے پوچھا کہ ایک فوت ہوئے شخص کو تم لوگ کیوں مار رہے ہو؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ تو وہاں پہ ایک بزرگ نے کہا، اس نے ہم سے 100 دینار ادھار لیے اور ہمارا قرض واپس کیے بغیر ہی یہ مر گیا۔ ہم نے اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور اس کو اس لیے مار رہے ہیں کہ شاید گزرتے ہوئے کوئی راہگیر اس پر ترس کھائے اور اس کا قرض ہمیں ادا کر دے۔ جیسے ہی کوئی اس کا قرض ہمیں ادا کرے گا تو ہم اس کی لاش کو دفنا دیں گے۔ علی بن ابراہیم کے بیٹے کے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو عزت کے ساتھ دفنا دیں، اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ علی بن ابراہیم کے بیٹے نے اس مردہ نوجوان کا قرض ادا کیا تو ان لوگوں نے اس کی میت کو نیچے اتار کر دفنا دیا۔ علی بن ابراہیم کا بیٹا گھر واپس آیا اور اپنے باپ کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ میں پیسے کسی کا قرض اتارنے میں استعمال کر آیا ہوں۔ اس کے باپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر 100 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ دوبارہ اور اب پھر تجارت کریے۔ چنانچہ وہ پھر سے بازار کی طرف گیا۔ وہاں سے ایک قافلہ روانہ ہوتا ہوا دیکھا جو کہ سفر پر تجارت کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ علی بن ابراہیم کا یہ نوجوان بیٹا اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور تجارت کا مال خرید کر واپس لے کر آؤں گا۔ چنانچہ راستے میں اس نے ان کی آزمائش کا سوچا۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے ایک ڈول دو جس میں قافلے کے لیے پانی لے کر آؤں۔ ایک آدمی نے اسے پانی کے لیے برتن دیا۔ وہ برتن لے کر ریت کے ایک ٹیلے کی اوڑ میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں ان کو آزما کر دیکھتا ہوں کہ کیا ان کو میرا خیال اور میرا انتظار ہوگا کہ میں نہیں پہنچا تو یہ مجھے تلاش کریں۔ اگر یہ میری تلاش کریں گے اور مجھ تک آئیں گے تو یہ میرے لیے مخلص ساتھی ہیں، لیکن اگر یہ میری پرواہ نہیں کریں گے اور قافلہ لے کر چل پڑیں گے تو میں ان کے ساتھ ہرگز سفر نہیں کروں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ انہوں نے بالکل پرواہ اور فکر نہ کی کہ وہ نوجوان کدھر گیا۔ علی بن ابراہیم کا بیٹا سمجھدار تھا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ سفر تجارت کی بجائے کسی اور قافلے کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ چنانچہ اگلے روز وہ پھر سے آیا اور کوئی اور قافلہ تجارت کے لیے رواں تھا۔ اس کو بھی آزمایا، ان سے بھی ایسے ہی پانی کا ڈول لیا اور وہ بھی اس کا انتظار کیے بغیر اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ تیسرے روز وہ پھر سے آ گیا۔ آج پھر ایک قافلہ رواں ہونے والا تھا، اس میں بھی نوجوان آدمی تھے۔ قافلہ رواں ہوا تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ بیچ راستے میں جا کر اسی طرح سے ان کی آزمائش کی، ان سے ڈول لیا، پانی کے لیے روانہ ہو گیا۔ قافلے نے کچھ دیر تو اس نوجوان کا انتظار کیا لیکن یہ ابھی تک واپس نہ پہنچا۔ انہیں اس کی فکر ہوئی،
وہ واپس پلٹے، اونٹوں کا رخ واپس کیا اور اس کی تلاش میں نکل آئے، یہاں تک کہ اس کو پا لیا۔ اس بار یہ نوجوان بہت خوش تھا کیونکہ اسے مخلص ساتھی اور اچھے دوستوں کا قافلہ مل چکا تھا جو ایک دوسرے کی فکر اور غم رکھنے والے تھے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ تجارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور آرام کے لیے رکے۔ قافلے کے تمام افراد کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں کہ کس نے کھانا بنانا ہے، کس نے رات کو پہرے داری کرنی ہے اور کس نے لکڑیاں لانی ہے، کون آگ جلائے گا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی اور کھانے کا اہتمام شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ کھانا پکا رہے تھے، اتنے میں ایک گھوڑے پر ایک آدمی سوار وہاں آ پہنچا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اترا اور علی بن ابراہیم کے بیٹے کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا، میں بھی سفر پر جا رہا ہوں، اگر آپ کو مناسب لگے تو کیا میں آپ کے قافلے کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہو سکتا ہوں؟ تو علی بن ابراہیم کے بیٹے نے کہا، ہاں جی، کیوں نہیں، آپ ہمارے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ تو وہ نوجوان بولا کہ ٹھیک ہے، اس قافلے کی رات بھر پہرے داری میں کروں گا۔ پھر ساتھ میں اس نے ایک شرط بھی رکھی، میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا اور آپ راستے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، میں جو بھی کروں گا آپ خاموش رہیں گے۔ علی بن ابراہیم کا بیٹا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، میں راستے میں بالکل نہیں بولوں گا، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ جیسے ہی رات ہوئی، قافلے کے تمام افراد سو گئے اور یہ نوجوان رات کو پہرا دے رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے آگ دکھائی دی۔ یہ ان سب کو سوئے ہوئے چھوڑ کر اس آگ کی طرف گیا کہ آخر کیا معاملہ ہے، اس طرف کون ہے، کس نے آگ لگائی ہوگی۔ جب یہ ادھر گیا تو اس نے سنا کہ وہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا اور منصوبہ تیار کر رہے تھے کہ اس قافلے کو کیسے لوٹنا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بھی ایک چور ہوں، مجھے بھی اپنے گروہ میں شامل کر لو، میں تم لوگوں کے ساتھ مل کر ڈاکہ ڈالوں گا، میں اس علاقے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے پہلے اس کو غور سے دیکھا، ایک نے غصہ کیا، لیکن گروہ کے دوسرے ڈاکوؤں نے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ کیسے لوٹ مار کرو گے۔ وہ نوجوان بولا، میں تمہیں اس قافلے کو لوٹنے کی بجائے بادشاہ کے محل کو لوٹنے کا کہوں گا، جہاں سے ہمیں بہت سا خزانہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لٹیرے بولے، بادشاہ کا محل ہم کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ تو یہ نوجوان بولا، میں اونچی اونچی دیواروں پر نہایت ہی مہارت سے چڑھ جاتا ہوں، بادشاہ کے محل میں پہنچ کر میں تم سب کو رسی کے ساتھ اوپر کھینچ لوں گا اور ہم بادشاہ کے محل میں سے خزانہ لوٹیں گے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کا یہ گروہ اس قافلے کو لوٹنے کی بجائے بادشاہ کا خزانہ لوٹنے کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ نوجوان ان ڈاکوؤں کو لے کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل کی دیواریں بہت اونچی تھی، لیکن یہ نوجوان بہت مہارت سے اس دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر سے ایک رسی پھینکی اور ایک ایک ڈاکو کو اوپر بلاتا رہا۔ ڈاکو ایک ایک کر کے اوپر نوجوان کے پاس پہنچتے رہے اور وہ نوجوان ان کو مار کر دوسری طرف پھینکتا رہا۔ نیچے والوں کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح اس نوجوان نے ان تمام ڈاکوؤں کو مار کر ڈھیر کر دیا اور خود نیچے محل میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ محل کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے تخت پہ ایک بہت بڑا ناگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے تلوار کا ایک ہی وار کر کے اس ناگ کو قتل کر دیا۔ پھر وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا اور بادشاہ کی ٹانگ پر ایک چھوٹا سا نشان بنا کر وہاں سے نکل آیا۔ واپس آ کر اپنے قافلے کی نگرانی کرنے لگ گیا۔ قافلے کے لوگ ابھی تک سوئے ہوئے تھے، کسی کو کچھ خبر نہ تھی
کہ باہر کیا ہوا، یہ نوجوان کہاں گیا اور کیا کر کے واپس آیا۔ صبح ہوئی تو یہ نوجوان خاموشی سے اپنے قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف محل میں عجیب و غریب خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ وہاں کے ملازمین اور وزراء اور نگہبانوں نے دیکھا کہ محل میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور بادشاہ کے تخت پہ ایک بہت بڑا ناگ مرا ہوا پڑا تھا۔ وزراء نے جا کر بادشاہ سلامت کو بتایا۔ بادشاہ سلامت بڑے حیران ہوئے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ لاشیں عام افراد کی نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جا کر اس بندے کو تلاش کیا جائے کہ جس نے ان ڈاکوؤں کو قتل کیا ہے، اور اسے میرے پاس دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ میں اسے انعام و کرام سے نوازوں۔ مگر بادشاہ کے علاقے سے کوئی بھی شخص ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ان ڈاکوؤں کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے کچھ لوگ علی بن ابراہیم کے بیٹے کے قافلے کے پاس بھی جا پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے بادشاہ کے محل میں ڈاکوؤں کو قتل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو دربار میں پہنچے، کیونکہ بادشاہ سلامت اسے انعام و کرام سے نوازنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان جو علی بن ابراہیم کے بیٹے کے قافلے میں شامل ہوا تھا فوراً بولا، ہاں میں نے اور میرے مالک نے یہ سب کیا ہے۔ علی بن ابراہیم کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کر حیران ہوا تو اس نوجوان نے اشارہ کیا کہ آپ نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ علی بن ابراہیم کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کے آدمی ان دونوں کو لے کر اپنے محل میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ علی بن ابراہیم کے ساتھ جو نوجوان تھا وہ بولا، جناب یہ میرے مالک ہیں، میں نے اور میرے مالک نے مل کر یہ سب کام کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا کیا تم دونوں کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم دونوں نے ان ڈاکوؤں کو اور اس سانپ کو مارا ہو؟ تو وہ نوجوان بولا، جی بادشاہ سلامت، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے ہی ان ڈاکوؤں کو اور اس سانپ کو قتل کیا ہے جو آپ کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، جس رات ہم نے ان ڈاکوؤں کو اور اس سانپ کو قتل کیا تھا، ہم نے آپ کی ٹانگ پہ ایک نشان چھوڑا تھا، آپ اس نشان کو دیکھیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی ٹانگ سے وہ نشان دیکھا تو واقعی وہاں پر نشان موجود تھا۔ اب بادشاہ نے ان دونوں کو انعام و کرام سے نوازا۔ اس نوجوان نے وہ انعام و کرام علی بن ابراہیم کے بیٹے کو تھمایا اور باہر نکل آئے۔ محل سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا، مجھے جانے دیں، میرے پاس اتنا ہی وقت تھا، مجھے واپس جانا ہے، آپ کا ایک قرض تھا جو واپس لوٹانا تھا۔ تو علی بن ابراہیم کا بیٹا بولا، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، آپ یہی سمجھیں کہ اس روز اس نوجوان لاش کا قرض اتارنے کے بعد مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کا قرض واپس کروں۔ جو آپ نے اس لاش کے ساتھ احسان اور نیکی کی، یہ اس کا بدلہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ مجھے واپس جانا ہے، میرے پاس اور وقت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہوا اور جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علی بن ابراہیم کا بیٹا آج تک یہی سوچتا ہے کہ وہ نوجوان کون تھا، کیا وہ وہی تھا جس کا اس نے قرض واپس کیا؟ دنیا میں اسے اس کی نیکی کا اجر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی نیکی کو رائیگاں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔